Viewers, a very warm welcome to this show. میں ہوں کامران شاہد. کچھ ایسی تجزیے ہوتے ہیں انسان جس پہ وہ کرتا ہے, اس وقت بھی دل پہ اس کے برا گزر رہا ہوتا ہے, اور آج بھی جب وہ تجزیے صحیح ثابت ہوتے ہیں تو برا لگ رہا ہوتا ہے. میں نے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے آنے کے ایک ہفتے میں اسی پروگرام کے پلیٹ فارم میں کہا تھا کہ مجھے اپوزیشن جیل میں جاتی نظر آ رہی ہے. لوگ کہہ رہے تھے ایسا نہیں ہوگا, لیکن وہ ایسا ہی ہوا. میرا نام لے کے بتایا تھا لیڈرشپ, زرداری صاحب, نواز, میں کہا سب جیل جاتے نظر آ رہے ہیں, اور یہ سب جیل جا رہے ہیں. ان میں ابھی فی الحال کی آخری کیل تھے رانا ثناء اللہ صاحب, جو آبویسلی اس آزاد دنیا کے ممبر نہیں رہے, جیل کے مکین بن چکے ہیں. اور پرائم منسٹر کی جو ایک دو دن پہلے کی اسپیچ تھی وہ بڑی زبردست تھی. اس میں انہوں نے کہا کہ کیونکہ اکانومی اب اسٹیبل ہو گئی ہے, اب وہ ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے اتنا اس ملک کو لوٹا ہے, اتنا اس ملک کو لوٹا ہے, غریبوں کو غریب کرنے میں, استحصال ہونے میں یہ ان گینگسٹرز کا ہاتھ ہے, جو پی ایم ایل اور پاکستان پیپلز پارٹی کے. پرائم منسٹر نے چھوڑنا اب کسی کو نہیں, اور انہوں نے کہا بادشاہوں کا بادشاہ بھی آ جائے اس دنیا کا کوئی, تو ان کو این آر او ملنے والا نہیں. تو میں تو صدیق صاحب بہت وارم ویلکم آپ کو شو میں. ابھی جس طرح آپ چلتے ہوئے آ رہے تھے گھبراتے ہوئے, تو میں نے کہا کہ اوپر شہباز گل صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, ایک نظر آپ کی ان کی طرف, ایک نظر آپ کو جیل نظر آ رہی تھی, ایسی تھا کچھ منظر نہ ہوا. نہیں, مجھے تو آپ کو دیکھ کے نظر آنی شروع ہوئی تھی, تو گل صاحب تو بڑے آدمی, میں تو کسی کو جیل تک نہیں پہنچایا. نہیں, آپ مقدمہ درج کرتے ہیں نا. اب آپ آج گل صاحب کو, آپ نے گل صاحب کو مجھے آمنے سامنے بٹھا دیا ہے, بالکل اب میرا مقدر جیل ہی ہے. نہیں, آپ ذرا اسے بنا کے رکھے نا, آپ نہیں جائیں گے جیل میں. وہ رانا صاحب نے نہیں بنا کے رکھی نا, ٹاک شوز میں بھی گیسٹ ایسی کی, اس کے بعد دیکھ لیں کیا ہوا. اچھا, ہاں جی, ایسے ہوا نا لاسٹ شو میں آپ کے ساتھ ہی مڑ پھر. نہیں, رانا صاحب میرے ساتھ آلویز ٹھیک تھے. اچھا, چودھری منظور صاحب ہیں, ان کو بھی کیوں پیچھے چھوڑے, لیکن چوہدری صاحب بہت وارم ویلکم آپ کو. آپ بھی آئے تھے تو کثر پوری ہو جاتی. سب سے پہلے میں سنواؤں گا کہ پرائم منسٹر نے اصول پہ ایک بات کی ہے, وہ کیا ہے, سن لیتے ہیں. یہ جو دونوں گھر ہیں شریفوں کے اور زرداریوں کے, ان کی دولت دیکھیں. ان 10 سالوں میں یہ دونوں خاندانوں کے بچے بھی اور بچوں کے بچے بھی اربوں پتی بن گئے. انتقامی کارروائی میرے خلاف ہوئی تھی. میں نے جب پیناما کی بات کی تو میرے اوپر 2 سپریم کورٹ میں کیس کیے, 32 FIR کاٹی, 6 الیکشن کمیشن میں کیسز کیے. میں لندن نہیں بھاگ گیا تھا, میں نے 10 مہینے جواب دیے. ان سے بھی ہم جواب لیں گے, جو مرضی آپ نے کرنا کرے. لیکن یہ قوم سے میں وعدہ کر کے آیا تھا, کوئی این آر او کی چھوٹ نہیں دوں گا. جس مرضی بادشاہ سے سفارش کروا لیں, جس کے پاس چلے جائیں, گھٹنے گوڑے دبائیں اس کے, میں نے آپ سے جواب لینا ہے. شہباز شریف, آپ کا خاندان اور وہ زرداری خاندان, اگر آدھا بھی پیسہ جو آپ اس ملک کا چوری کر کے باہر لے کے گئے ہیں آدھا بھی واپس لے آئیں تو روپیہ اوپر چلا جائے گا, ڈالر نیچے آ جائے گا. کبھی بھی اتنے بڑے بڑے ڈاکوؤں کے اوپر کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا تھا. طاقتور اور کمزور کو قانون میں ایک طرح رکھنا ہے. جیل میں بڑا ڈاکو اور چھوٹے ڈاکو کو ایک طرح کی ٹریٹمنٹ ملے گی. آپ ڈرے تو نہیں؟ نہیں, اور نہیں ڈرے ہوئے ہیں. نہیں, ڈرنا آپ کس بات سے ہے, رہ گیا کیا ہے. رانا صاحب بھی چلے گئے. ہاں, اب 1-2 رہ گئے ہیں, وہ بھی کچھ سبسٹنس تو ہے پرائم منسٹر کی باتوں میں کہ پیسہ اگر آپ لوگوں کی 2 خاندان, آپ تو نہیں, آپ کی جس پارٹی سے آپ کی افیلیشن ہے, وہ اگر آدھا واپس کرتے ہیں ڈالر نیچے آ جائے گا, بھائی سب کا فائدہ ہو جائے گا. ایک کسی حد تک اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر سے اگر کرپشن ختم ہو جائے اور ملک کے اندر تمام چیزیں اباو بورڈ ہو جائیں تو بالکل بات ٹھیک ہے. لیکن اگر 2 خاندانوں کا اسپیسیفک ذکر کرنا ہے تو پھر جہانگیر ترین صاحب کا بھی ساتھ ذکر کر دیتے, پھر علیم خان صاحب کا بھی ذکر. جہانگیر ترین کا کیا مسئلہ ہے جی؟ وہ پتہ نہیں, انہوں نے وہ کچھ میرے خیال ہے انسائڈ ٹریڈنگ کی تھی, اس کے بعد پیسے جمع کروائے جو ہیں سپریم کورٹ سے اس بات. جی, مگر آج ذکر کر دیتے نا, پیسے کا ذکر ہو رہا ہے, اگر کوئی انسائڈ ٹریڈنگ کا ذکر ہو رہا ہے, اگر کوئی انلیگل منی کی بات ہو رہی ہے, اگر باہر ان کے آپ کو سپریم کورٹ نے ان کو جو نااہل قرار دیا, انہوں نے جھوٹ بولا کورٹ میں, اور نہیں اس بات پہ نہیں کیا, ایماندار نہیں ہے. نہیں جی, ان کے جو پیسے, نہیں اس بات پہ نہیں کیا تھا, جو انہوں نے ٹرسٹ بنایا ہوا تھا جو ان کے بچوں کے نام پہ تھا, اس پہ انہوں نے کیا تھا کہ آپ نے وہ ڈکلیئر نہیں کیا. میں نے کہا اینڈ میں کہا تو یہی نا کہ ایماندار نہیں ہے اور آپ نے جھوٹ بولا, میں یہ بتا رہا ہوں. لیکن دیکھیں نا, ایک امیر آدمی ہے وہ, آپ صاحب حیثیت تو ہیں نا وہ, اور بہت سے لوگ ہیں جو صاحب حیثیت ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو محنت کر کے کاروبار کر کے انہوں نے ترقی کی ہے. جب آپ ایک سٹروک میں اس ملک میں ہر امیر آدمی کو یا جس نے بھی ترقی کی ہے, اگر آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ چور ہے, میں اس کو پکڑ لوں گا. نہیں, وہ شریف فیملی کو کرپٹ کہہ رہے ہیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے تو پیسے اور اتنی انڈسٹری تو بن ہی نہیں سکتی تھی انلیس کنٹری آپ کک بیکس نہ لیں. میں نے تو آپ کو بھی ایک ایگزامپل دیا, حالانکہ عجیب سا لگتا ہے کہ میں بھی کسی کا نام آگے سے لے کے ایگزامپل دوں. میں لے دی جی, میرے سے غلطی ہوئی ہے, مجھے نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بڑی ترقی کی ہے, میں ان پہ کوئی الزام نہیں لگا رہا,
انہوں نے جہاں سے بھی وہ آئے وہ لیکچرر یہاں پر آ کے انہوں نے کام اپنا شروع کیا, پھر ایک کاروبار کیا, دوسرا کاروبار کیا, تیسرا کاروبار کیا. اس وقت ملک کے امیر ترین آدمی. اسی طرح اور بھی بہت سے دوست ہیں, ہمارے دوست ہیں جو پی ٹی آئی کے اندر ہیں, جو بہت صاحب حیثیت ہیں, ان کی اسٹیل ملیں ہیں, ان کی شوگر ملیں ہیں. نہیں ان کے اوپر ہیں ابھی جو 10 آئے نا جن میں 4 پی ٹی آئی کے جو بلینئرز ہیں. نہیں دیکھیے کسی کچھ لوگوں کے اوپر ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ لوگوں کے اوپر الزامات نہیں ہیں. کچھ ان کے ابھی حاضر سروس وزیر ہیں, بڑے وزیر ہیں, وفاقی حکومت کے وزیر ہیں, جن کی بڑی بڑی ملیں اور ان پہ الزام ہیں. ہاں ثابت نہیں ہوا ابھی تک الزام, یہ میں بات مانتا ہوں, لیکن ان کے اوپر الزامات ہیں. اس نقطۂ نظر سے اگر آپ نے نام کال آؤٹ کرنا شروع کرنا ہے تو پھر آپ کو سب کو کال آؤٹ کر دینا چاہیے. ای او بی آئی کے جو لوگ ہیں ان کو آپ کو لگتا ہے پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اگر آدھے پیسے بھی اپنے ایسٹس کے, چلے میں یہ نہیں کہتا کرپشن کی مطلب ثابت ہوں گے تو ہو جائیں گے, واپس کر دیں تو ملک میں. دیکھیے آپ اگر اس ملک کے تمام جو صاحب حیثیت لوگ ہیں اگر ان کی پراپرٹیز چھین لیں, حکومت وقت ہیں, آپ کے پاس اس وقت طاقت ہے, آپ جس کو چاہیں جیل میں ڈال سکتے ہیں, جس کو نکال دیتے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک سے جس کا 3 4 5 کنال سے بڑا گھر ہے آپ اس کا گھر لے لیں, آپ کی حویلی بھی جائے گی. تو میں اس وجہ سے میں معافی چاہتا ہوں, مجھے رقبہ نہیں پتا تھا, ورنہ میں آیا ہوں وہاں پہ تو مجھے عجیب سا لگا کہ میں نے کیا بات کر دی. کر بھی دیا آپ نے اور آپ کو عجیب بھی لگا. نہیں عجیب لگا مجھے, میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ 3 4 کنال کی تو اس کی ڈرائیو ہے صرف جس میں سے میں گزر کے آپ کے گھر پہنچتا ہوں. لیکن اگر واقعی آئیڈیا دے رہے ہیں نہیں آئیڈیا نہیں, دل لگی کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, لیکن حقیقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے گھر ہیں, آپ یہاں سے چلیں مال روڈ کے اوپر چلنا شروع کریں, گلبرگ. آپ کہہ رہے ہیں یہ حل نہیں ہے اس کا؟ نہیں, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے اس طرح کال آؤٹ کرنا. آپ یہ کہہ دیں کہ اس ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ کامران شاہد صاحب نے یا میں نے یا گل صاحب نے یا کسی نے, ان کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں, اگر ان کے پیسے چھین لیے جائیں, ان کے پیسے لے لیے جائیں تو ڈالر ٹھیک ہو جائے گا, اکانومی. دیکھیں اکانومی ملک کی پالیسی سے ٹھیک ہوگی. یہ ایک 6% گروتھ کو 10 مہینے کے اندر 3% پہ لے آنا, 4% شرح جو ہے مہنگائی کی اس کو 12% پہ یا 9% پہ لے جانا, جو پالیسی ریٹ ہے اس کو 6% سے اٹھا کے 13% یا 14% کے قریب لے جانا, ان تمام چیزوں سے ملک کی ترقی کی شرح جو ہے, لوگوں کے مہنگائی کا بوجھ جو ہے وہ بڑا ہے. اب آپ کو اپنی لوگوں کو, جس کو آپ کا جی چاہے پکڑ لیں, آپ حاکم وقت ہیں, جس کو چاہیں گے وہ پکڑ لیں گے, اور آپ ثابت بھی کر رہے ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں پکڑ لیتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ کو پالیسی تو ٹھیک کرنی پڑے گی نا. آپ کو اپنی اقتصادی پالیسی, اپنی معاشی پالیسی ٹھیک کرنی پڑے گی. آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بولیں کہ 80% اضافہ ہو گیا گیس میں یا بجلی میں, یا 200% اضافہ ہو گیا گیس میں یا بجلی میں, یا دالوں کی قیمت جو ہے وہ 3 گنا ہو گئی ہے, یا گوشت کے اوپر آپ نے ٹیکس لگا دیا, مرغی پہ آپ نے ٹیکس لگا دیا. آپ بولیں جی اس کی وجہ یہ کہ چور ہے, یہ کیا بات ہوئی؟ وہ تو آپ کے جو قرضوں کا برڈن کا سود ہے اس کو اتارنے کے لیے ٹیکس لگائے گئے, 5500 ارب روپے آپ اکٹھے کرنے ہیں. دیکھیں کئی دفعہ یہ پروگرامز پہ بات ہو چکی ہے, اور اب تو انہوں نے خود جو رپورٹ شائع کی ہے, اقتصادی رپورٹ جو شائع کرتی ہے حکومت, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے جو وفاقی حکومت نے 11 ارب کا قرضہ لیا 5 سال میں, انہوں نے 1 سال میں 5.5 ارب کا 5500 کا لے لیا ہے. آپ مجھے بتائیں اگر ہم نے 11 ارب یا 12 ارب یا 13 ارب یا 14 ارب یا 15 ارب کا لیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہر سال 3 ارب کا لے رہے تھے. انہوں نے پہلے سال کے اندر 5.5 ارب کا, جی میں بلین ڈالرز کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے پہلے سال کے اندر 5.5 ارب کا لے لیا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو پھر بہت اوپر جائیں گے. نہیں, میں یہ آگے جا چکے ہیں آلریڈی. یعنی اگر آپ 11 ارب کو, تو آپ کہہ رہے ہیں یہ جو عمران صاحب کی سوچ ہے کہ آپ لوگوں کو بند کیا جائے بڑے وہ اس سے کچھ نہیں ہوگا. دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو, آپ کی تو بتا بیتاب ہونے بہت ٹائم ہے. نہیں آپ چاہیں تو بے شک گل صاحب سے پوچھ لیجئے, لیکن میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ نے جس کو بند کرنا ہے ضرور کر دیں. ٹھیک ہے, ضرور کر دیں. آپ ملک کے اندر اگر واقعی اچھا احتساب لانا چاہتے ہیں تو لے آئیں, لیکن اس میں پھر آپ کو ای او بی آئی, این ای سی ایل اور جن لوگوں کے نام میں نہیں لینا چاہتا لیکن ہم سب کو معلوم ہے, سب کو آ لیں. لیکن اس کے بعد بھی آپ کو ملک کے اندر پالیسی بنانی پڑے گی. یہ بات جواب کسی حد تک کمیشن بنا دی انہوں نے نا, وہ دیکھ لیں گے آپ کو قرضے صحیح ضرور کر لیں. اچھا مصدق بھائی آپ جب تک کافی پئیں, کیونکہ جیل میں تو کافی بھی نہیں ملتی, اگر آپ پیچھے لیں گے تو آپ تو پی لیں. فی الحال میں یہ جو پرسیپشن بن رہی ہے عمران صاحب کی وہ یہ بن رہی ہے کہ ہی از اے فاشسٹ, ہی از اے مسولینی, ہی از اے ہٹلر, اور وہ پیچھے پڑ گیا اپوزیشن. سنیں شہباز شریف صاحب نے کہا, پھر آپ کی بات سنوں گا میں. شہباز شریف صاحب دل کا درد ان کا بڑھ گیا جب سے رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ گئے, اور ان کی بیگم کے ساتھ انہوں نے آج پریس کانفرنس کی. سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا. سب جانتے ہیں کہ یہ ایک بے بنیاد کیس ہے. عمران خان نیازی نے سخت ہدایت دی کہ کچھ ہو جائے مجھے رانا ثناء اللہ کے خلاف
बदعنवानी का केस चाहिए। जब उसमें भी नाकाम हो गए, इमरान खान नियाजी खुद मुखबर बन के उन्होंने ये केस बनाया है। ना उनको पीने का पानी दिया जा रहा है, ना खाना उनको दिया जा रहा है, उनके कमरे के अंदर ना पंखा चल रहा है, ना रात को बिजली का बल्ब था। उसकी जिंदगी के साथ, बीमारी के साथ आप खेलेंगे तो मुजरमाना गफलत के नियाजी साहब आप खुद जिम्मेदार होंगे। इमरान खान नियाजी आप फैशिस्ट हैं, मानते हैं, हिटलर की आपके अंदर वो जरासीम है, मानता हूँ। फस्तायत जो है इमरान खान की और फैशिज्म जो है, सारा गुस्सा, उसका सारा फोकस पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून है। मैं कल से शहबाज शरीफ साहब की स्पीच सुन रहा हूँ, आपकी बारी आएगी आपसे पूछूंगा। अभी तो शहबाज शरीफ साहब के साथ मुझे व्यूअर्स ये समझ नहीं आया कि वो जो कह रहे हैं कि जो मंशियात पकड़ी गई मुबैना तौर पर राना सनाउल्लाह की, इसकी मुखबरी इमरान साहब ने की, इसका समझ नहीं आया। बाकी पूछ रहे तो इनसे। हाँ जी, फाशिस्ट प्राइम मिनिस्टर के सूबे के मावन ख़ुसूसी या तर्जमान आला वज़ीर आला, क्या कहेंगे आप इन तमाम बातों? बहुत शुक्रिया कामरान। दो तीन चीज़ें क्विकली मैं कह दूं। एक तो जहांगीर तरीन साहब के बारे में यहाँ पे बात की गई। देखिए, पूरी दुनिया में कुछ चीज़ें इलीगल होती हैं लेकिन वो इमोरल नहीं होती, कुछ चीज़ें इमोरल होती हैं लेकिन वो इलीगल नहीं होती, और कई दफ़ा हम उसके ट्रैप में लिख लूँ ज़रा ये जी, कुछ चीज़ें इलीगल होती हैं लेकिन वो इमोरल नहीं होती, वो इमोरल नहीं होती। एक मिनट लिख लूँ। अच्छा, और कुछ चीज़ें इमोरल होती हैं लेकिन वो इलीगल नहीं होती। एक मिनट सर, और वो इलीगल नहीं होती। इलीगल अकवाल शहबाज गिल साहब। चलें, वो आपकी अब बिल्कुल हाँ तो यार, मैं तो अच्छी बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये मैं लिख लिया, इसको भी यूज़ करूँगा मैं। देखिए आप जरा, बिल्कुल बड़ा मेरे काम आएगा ये। इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर लंदन में, यूके में एक 60 साल का बंदा जाता है और उसे गुर्दा ट्रांसप्लांट करना है, और दूसरी तरफ उनके पास पेशेंट्स हैं जो लाइन में 20 साल 25 साल वाले, ठीक है, तो वो लीगली उनके यहाँ वो ठीक है कि वो 60 वाले बंदे को कहेंगे ये मर जाए, खैर है, हमारे पास जो 2 गुर्दे पड़े हैं हमने 20 साल वालों को देने क्योंकि उनकी उम्र कम है। ठीक है, हमारी सोसाइटी में अगर वो लॉ आप इंप्लीमेंट करेंगे तो लीगली तो वो ठीक होगा, मॉरली लोग कहेंगे यार बुजुर्ग है, उसे मरने का छोड़। जहांगीर तरीन क्या है? इमोरल नहीं है या इलीगल है? साहब दरमियान में फंस गए उस चीज। इमोरल इलीगलिटी नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वो दरमियान में फंस गए, मुझे मौका दे दीजिएगा क्योंकि मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है आपका आर्गुमेंट। आप प्रोफेसर भी है ना, मुझे पता इमोरल इलीगल के दरमियान है। मुझे पता है, बहुत एंजॉय करते हैं मेरे साथ जब भी प्रोग्राम, लेकिन मेरी एक हुकूमती जिम्मेदारी भी है, वो भी पूरी करनी चाहिए। नहीं, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, एक चीज इमोरल इलीगल के दरमियान है, वो जहांगीर तरीन है, जिसमें ऊपर वाले की भी क्वालिटीज हो, इमोरलिटी और इलीगल की भी हो, तो वो क्या हस्ती होगी? अब आपका अगर आपने मुझे जी सर कंप्लीट करें। मैंने आपको कहा कि आपकी मेरी पर्सनल जो रिलेशनशिप अपनी जगह एक मेरी हुकूमत की जिम्मेदारी है। मैं तो पूछ ही रहा हूँ, बताएं वो करने दीजिए काइंडली। उससे मेरी पार्टी सोचेगी कि मैं आपके साथ मिलकर मैच खेल रहा हूँ, ये ना कीजिए। हाँ जी, तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ मेरे साथ मिलकर। नहीं, मैं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मैं सर इसमें मेरी गुजारिश है कि जहांगीर तरीन साहब ने जो वेल्थ थी वो अपने बच्चों के नाम पर उनके थी, डिक्लेयर की हुई थी, बच्चों के नाम असासे डिक्लेयर किए हुए थे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास डिक्लेयर किए हुए थे, बच्चों की जो भी रैकेट था उसमें डिक्लेयर था, और पैसा बैंकिंग चैनल के थ्रू पाकिस्तान से बाहर गया था। नंबर 1, उनके अपने असासों में वो डिक्लेयर नहीं था, लेकिन बच्चों के असासों में डिक्लेयर था, वो ट्रेस हो सकता था। तो हम एप्पल को ऑरेंज के साथ नहीं कर सकते कंपेयर। जहांगीर तरीन साहब के ऊपर इस तरह से क्रिटिसाइज करना थोड़ा सा नामुनासिब होगा। अच्छा सर, आगे चलें। जहांगीर तरीन में कल का प्रोग्राम मेरा ज़ाया हो गया, आगे चलें। अब आप इस तरीके बता दें कि अगली फाशिज्म लग रहा है। अगली बात में आपके पास इकोनॉमिक डायरेक्शन तो है नहीं, आप इस तरह न्यूज़ बना रहे हैं बड़ी। अगली बात मैं कह दूं आपको कि बात ये करना बार बार कि जहांगीर तरीन साहब थे, शहबाज गिल थे, इमरान खान साहब थे, अलीमा खान साहबा थी, फलां थी, ये क्वालिफाई नहीं करते ये बातें करना। ये क्वालिफाई नहीं करते जी, बिल्कुल। अच्छा। इनको ये बात नहीं करनी चाहिए। अगर ये किसी महज़ब दुनिया में होते तो लोग इस पे भी इनका एहतसाब करते। कैसे? ये अपने जुर्म का इकबाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया था, ये कह रहे हैं जहांगीर, ये मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब कैसे अमीर हो गए। इसका जवाब मैंने देना या इन्होंने देना जो 35 साल हुकूमत करते रहे? क्यों नहीं पकड़ा? आप बात कर लेंगे सर। इन्होंने क्यों नहीं पकड़ा अपने दौरे हुकूमत में जहांगीर तरीन साहब को? इन्होंने खान साहब को क्यों नहीं पकड़ा? ये आज किस मुंह से अवाम के सामने कहते? इस मुल्क में ये स्टाइल है कि आप हुकूमत करें 4.5 साल, झंडे वाली गाड़ियां एंजॉय करें, प्रोटोकॉल एंजॉय करें, बड़े बड़े क्लब्स की मेंबरशिप्स लें, अपने अजीज़ों को लेके दें, उसके बाद जब 4.5 साल मुकम्मल हो जाएं तो कहें हमारे पास पूरा इक़्तिदार नहीं था, सब कुछ आर्मी पे डाल दें। उन्होंने रोका हुआ था आपको सारा काम कर। अगर हम करेंगे हमारे लिए भी शर्मिंदगी की बात है। अगर आज हमारी गवर्नमेंट में कोई भी सोचता है, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो प्रेसिडेंट हैं, वो चीफ मिनिस्टर हैं, कि उनके पास पूरा इक़्तिदार नहीं, इक़्तिदार कहीं और है, उन्हें फ़ौरन रिज़ाइन करके घर जाना चाहिए। अगर किसी के पास इक़्तिदार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी मेरा आपसे सवाल है। तो सवाल मेरा ये कि इमरान खान साहब बिल्कुल फाशिस्ट नहीं, लेकिन हाँ
ہمارے ملک کے حساب سے جو وہ کر رہے ہیں وہ پہلی بار ہو رہا ہے. تو کئی چیزیں پہلی بار ہوتی ہیں. پہلی دفعہ نہیں ہو رہا سر شہباز بھائی, پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. اس طرح کا پولیٹیشنز کا احتساب ایوب خان کے ایبڈو سے لے کے کیا مطلب آپ نہیں مانتے؟ یہ ہسٹری ٹائم سکورنگ ہے, میں بتاتا ہوں. یہ آپ نے کیا بات کری, آپ نے وہ اکاؤنٹ پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے. ابھی خان صاحب نے کہا آپ نے باہر جانا, جائیں پیسے واپس دے دیں. یہ کبھی ہوا پہلے؟ اچھا یہ آپ نے کب کہا ہے؟ ہم بالکل انہوں نے کہا نا, وہ تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں. ابھی کہہ رہے اچھا ٹھیک ہے, پالیسی اسٹیٹمنٹ دے دیں, آپ لوٹا ہوا پیسہ واپس کریں, ہم آپ کو جانے دیتے ہیں. تھوڑی ساری بات چھوڑے, آپ نے اتنا لوٹا الزام زرداری صاحب, ان سے پوچھ لوں ذرا. چوہے منظور صاحب, چوہے صاحب جان چھڑائیں, اس ملک کی عوام کو, غریبوں کو استحصال بھی ختم ہو جائے گا, غربت بھی ختم ہو جائے گی. جان چھڑائیں اپنے کیسز کی, زرداری صاحب باہر بھی آ جائیں گے, آدھا پیسہ ان کو دے دیں مراد پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو, تاکہ ہماری اکانومی ٹھیک ہو. پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان, ہاں گورنمنٹ آف پاکستان, پی ٹی آئی آپ کی اپنی گورنمنٹ ہی ہے, کیا ہو گیا؟ جی جی اچھا کو تو آن کر رہے ہیں, کیا ہو گیا پی ٹی آئی کو؟ جی جوئی صاحب, جی جوئی صاحب, پہلے تو میں نے آپ سے ایک پوچھنا ہے, چونکہ آپ نے کہا تھا کہ فلاں بندہ گرفتار ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. جی میں نے کہا تھا. تو ہم یہ کل سے سوچ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کا تو پریزیڈنٹ پکڑا گیا ہے, اب باری ہے پیپلز پارٹی کے صدر یا جنرل سیکرٹری کی. جی تو آپ ذرا یہ بھی فرما دیں کہ میں کب گرفتار ہو رہا ہوں, میں بھی اس دیکھیں جی اس کے 2-3 انگریڈینٹس ہوتے ہیں گرفتاری کے, کچھ میں فون پہ بتاؤں گا, آن ایئر بتا نہیں سکتا, ورنہ میں خود بھی گرفتار ہو جاؤں گا, اور ایسا گرفتار ہوں گا کہ نظر ہی نہیں آؤں گا, پھر گرفتاری بھی ثابت ہوگی. وہ میں آپ کو 1-2 چیزیں پوچھوں گا آپ سے کہ وہ آپ کر تو نہیں رہے وہ حرکتیں, تو اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا میں. بہت لوگوں کا بھلا ہو جائے گا اگر آپ اسکرین پہ بتا دیں, مجھے کوئی پرابلم تو الگ ہی بتاؤں گا بھائی. اچھا دوسری بات, جی اچھا دوسری گزارش یہ ہے کہ میرا تو کامران صاحب, میرا ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, دونوں ڈاکٹر صاحبان ہیں, میں تو ایک ان پڑھ آدمی بیچ میں بیٹھا ہوں. میں صرف اتنی گزارش کرنی ہے کہ جو بڑا میرے پاس تو سمپل فارمولہ ہے, مجھے لے لیں میرے پاس کیا جائیداد ہے, اور میرے والد صاحب کی لے لیں کہ ان کے پاس کیا تھا, آصف علی زرداری صاحب کو لے لیں اور حاکم علی زرداری صاحب کی جائیداد لے لیں. بلاول بھٹو کو پوچھنا ہے تو بلاول بھٹو کے نانا اور دادا جو دونوں ارب پتی تھے ان سے لے لیں. جہانگیر خان ترین صاحب کے والد صاحب کی لے لیں, میاں نواز شریف صاحب کے والد صاحب کی لے لیں, عمران خان صاحب کے والد صاحب کی لے لیں, اور اس کو پھر دیکھ لیں اس میں کتنا ملٹی پلائی ہوا ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا کون کرپٹ ہے اور کون ٹھیک ہے. ایک دوسری گزارش, اگر تو ان کا گرفتاریوں سے پیٹ بھرتا ہے لوگوں کا, تو مجھے بھی گرفتار کریں اور ڈالر کو لے آئیں نیچے 100 روپے پہ, مجھے ڈاکٹر مصدق صاحب کو گرفتار کریں اور پیٹرول 46 روپے پہ کا وعدہ کیا کرتے تھے وہ لے آئیں, ڈاکٹر قمر زمان کائرہ کو گرفتار کر لیں اور جو گیس کی قیمت ہے وہ واپس لے آئیں. یہ آپ نے پرسنالٹیز کے حساب سے پروڈکٹ رکھی ہوئی ہے, تیل کے حساب سے مصدق صاحب کو رکھا ہوا ہے, گیس کے حساب سے کائرہ صاحب کو رکھا ہوا ہے. آپ کو کسی پیٹرولیم سکینڈل میں اکیوز تو نہیں کر رہے ہیں, دیکھ لیجئے ان کے پاؤں کے نیچے سے تیل نکلتا ہے. تو آپ کی اپوننٹ پارٹی. جی جی جوئی صاحب کی بات سنیں, الحمدللہ جوئی صاحب نے کر دی ہے. جوئی صاحب پوچھ رہا ہوں, میں نے بڑے صبر سے بات سنی. جی جوئی صاحب پلیز. ایک تو انہوں نے کہا کہ میں چھوڑوں گا نہیں. بھائی ہمارے لیے تو پہلی بار نہیں ہو رہا, ہمیں تو 11.5 سال پہلے بھی کسی نے نہیں چھوڑا تھا. 11.5 سال نواز شریف کی گورنمنٹ رہی, جیل, مشرف رہے جیل, اب آپ آئے تو پھر جیل ہے. اس میں ہمارے لیے تو نئی کوئی بات نہیں ہے, یہ ڈرنے والی. اور وہ بندہ جس نے ہائی کورٹ میں اٹھ کر کھڑے ہو آپ عادی مجرم ہیں, میں اپنی ضمانتیں واپس لیتا ہوں. آپ اس کو اس طرح سے کہہ لیں. ذوالفقار علی بھٹو بھی عادی مجرم تھے جن کو جیل کے اندر نہیں, وہ تو ریسپیکٹیبل ہے. 2 سال پوری بہادری سے لڑے اور پھانسی تک چلے گئے. ہمارے اور سینکڑوں لوگ مرے, کوڑے کھائے, جیلیں کاٹی. چوہے صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جیلیں بھگتیں گے لیکن ایک دھیلا واپس نہیں کریں گے. جی آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ذرا عمران خان صاحب نے بنی گالا کی قیمت اپنے احساسوں میں کیوں نہیں ڈکلیئر کی؟ اس لیے کہ وہ ارب پتی نہ ہو جائیں. ذرا ڈکلیئر کریں نا, یا ان سے پوچھ لیں کتنے کی ہے. گل صاحب بتا دیں یہ بنی گالا کتنے کا ہے. بتائیں جی بنی گالا کتنے کا ہے. نمبر 1. نمبر 2, آج انہوں نے کہا, ایک منٹ, آج انہوں نے کہا کہ میں غریبوں کو لگاتے دیں, آپ آفر دیں, ہم آپ کو دے دیں گے, شوکت خانم بنائیں گے 3-4. میں آپ پہلے بتائیں تو صحیح نا کتنے کا ہے اور کہاں سے آیا ہے. پوچھ لیجئے کہاں سے آیا یہ بھی بتا دینا. کہاں سے آیا؟ وہ لندن سے انہوں نے اپنا فلیٹ بیچا تھا. جی جی آپ کو کوئی شک ہے کہ ان کے پیسے کہاں سے آئے؟ کسی کو شک ہے؟ ایک بات انہوں نے کہی, نہیں اس میں ڈیفرنس آ گیا ہے. کیسے؟ احساسوں میں لکھا ہے کہ یہ گفٹ کیا ہے,
ایک منٹ کامران، جی سب کچھ سپریم کورٹ میں ڈسکس ہو چکا ہے چودھری صاحب. اور ایک منٹ صبر تو کر لینا، صبر تو. چوہدری صاحب کی بات سنیں جی، چوہدری صاحب کی بات احساسے اس کے بعد بھرے گئے، احساسے اس کے بعد بھرے گئے. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے گفٹ ملا ہے، یہ بتائیں کس سے گفٹ ملا ہے. اور دوسری بات، وہ وہاں پہ سپریم کورٹ میں کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے ادھار لیے تھے اپنی بیوی سے پیسے، اور اس کے بعد میں نے اپنا فلیٹ بیچ کر ان کو واپس کر دیے. اب دونوں پوزیشنیں ڈیفرنٹ ہیں. پہلے تو اس کی قیمت بتائیں کتنی ہے، اور یہ دونوں پوزیشنیں کیا ہیں. تیسری بات، آج انہوں نے فرمایا کہ میں غریبوں کو اوپر اٹھانا چاہتا ہوں. انہوں نے اٹھا لیا ہے، لیکن گلے میں پھندا ڈال کر سب غریبوں کو اوپر اٹھا لیا. رائٹ، یہ تو آپ نے بڑی زبردست سپیچ کر دی چوہدری صاحب، بڑی جذباتی آپ نے سپیچ کر دی. جی جی شہباز صاحب. چوہدری صاحب، ایک تو ذہن میں یہ رکھیے کہ عمران خان وہ واحد لیڈر ہیں جن کا پچھلے 20-25 سال میں 30 سال میں اس طرح کا احتساب ہوا، اور وہ سپریم کورٹ میں سے اس میں سے باعزت طریقے سے بری و ذمہ ہوئے. ایک ایک چیز کا حساب دیا گیا، اور 8 مہینے پورے آپ نے ہر چیز کا زور لگا لیا. نہ آپ میڈیا پہ ون کر سکے، نہ عوام کو بیوقوف بنانے میں، نہ کوئی سنگل ڈاکومنٹ پروف کر سکے. وہ ایک پروفیشنل پلیئر تھے. آپ کے بہت سارے لیڈران کو تو یہ بھی نہیں پتا، وہ مشورہ دیتے ہیں. بیگم اوان تو مشورہ دیتی ہیں کہ جی انہوں نے کبھی کوئی نوکری نہیں کی، تو ان کو بتانے بیگم مریم صفدر اوان صاحبہ، وہ یہ مشورہ دیتی ہیں، وہ مشورہ یہ دیتی ہیں کہ انہوں نے کبھی کوئی نوکری نہیں کی. تو میں ان کی خدمت کے لیے کہ جو پروفیشنل پلیئر ہوتے ہیں ان کی وہی جاب ہوتی ہے. جیسے کل آپ کو کوئی کہہ دے کہ آپ نے کبھی کوئی نوکری نہیں کی، آپ اب جرنلسٹ ہیں، یہی آپ کی جاب ہے. تو خان صاحب جو ہیں وہ ایک پروفیشنل پلیئر تھے. جو بھی اس میں سے انہوں نے کمایا وہ بینکنگ چینل سے یہاں پر لائے، اور یہ ویسے بھی خان صاحب کا جو ہے وہ معاملہ ہی نہیں ہے. کچھ چیزیں کچھ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتی. جیسے چودھری صاحب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میرا ذاتی خیال ہے، انفارمیشن تو نہیں ہے یار، آپ رانا ثناء اللہ بھی آئے نا شہباز صاحب، کسی کی بھی نہیں ہے، لیکن میرا نہیں خیال آپ پکڑے جائیں گے، کیونکہ جس طرح کے کپڑے آپ پہنتے ہیں، جس طرح کی آپ گاڑی چلاتے ہیں، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے مال نہیں بنایا. لیکن جن لوگوں کے آپ وکیل ہیں، جن کو آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں، توبہ استغفار، جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے، جو لوٹا ہے، ان کے تو کتوں نے بھی کرپشن کی ہوئی ہے. انسانوں نے میرے کہنے کا مطلب یہ کہ ان کے تو کتے جو کھاتے ہیں ہمارے انسان وہ نہیں کھاتے. مثلا کیا کھاتے ہیں ان کے کتے؟ آپ دیکھ لیں ان کے سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھ لیں. نہیں مجھے بتایا کیا کھاتے ہیں. میں آپ کو پوری انفارمیشن آپ کو دے دوں گا. جہاں کا وہ ڈاگ فوڈ کھاتے ہیں، جو جس کوالٹی کا وہ ڈاگ فوڈ کھاتے ہیں وہ پاکستان میں اویلیبل ہے، امپورٹڈ آتا ہے. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ بلاول بھٹو صاحب کے کتے؟ بلاول، بختاور، ان کے جتنے بچے ان کی بات کر رہے ہیں. چوہدری صاحب یہ میں کیا سن رہا ہوں، غریب مر رہا ہے، ان کے کتے جو ہے وہ 5 سٹار کا کھانا کھا رہے ہیں. کامران بات تو کر لیں، ان سے پوچھ رہا ہوں، پیچھے بعد میں جاتے ہیں یار، بات تو کر لیں. عمران خان کے کتے کیا، اچھا میری بات تو کر لیں چودھری صاحب، عمران خان کے کتے کیا بات تو کر لیں یار. سر ڈائلاگ اس طرح ہو گیا، شہباز صاحب جواب دیں. ٹھیک ہے، لیکن تھوڑی سی بات ان سے بات، ڈائلاگ میں کوئی تھوڑی سی بات. وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کتے کیا کھاتے ہیں، بتا دیں آپ. سر میں وہ غریبوں والا کھانا بتایا تو ہے، ڈاگ فوڈ، اور اب میں آپ کو کیا بتاؤں. نہیں عمران خان کے کتے، ہاں وہ دیسی، وہ سب کو دیسی کھاتا ہے. وہ غریبوں والا کھاتا ہے. موٹو سب کو دیسی کھاتا ہے، موٹو روٹیاں کھاتا ہے، جو مل جائے. یہ موٹو کیوں کہہ رہے ہیں اسے یار؟ اس کا نام ہے موٹو کتے. یہ آپ نے جان پوچھ کے رکھا ہے؟ اللہ کی قسم اس کا نام نہیں، اس کا کوئی نام نہیں. وہ موٹو گینگ اور تھا، یہ ہمارے کتے کا نام موٹو اور ہے. یہ اور بات ہے. یہ دونوں چیزوں کا یار. ویسے ایک بات ہے چوہدری صاحب، اس میں ذمہ دار نہیں ہے مواد. چوہدری صاحب ویسے ایک بات ہے، گیل صاحب کون سے، گیل صاحب، کامران صاحب، گیل صاحب کون سے کتوں کی بات کرتے ہیں؟ بھائی مجھے تو پتہ نہیں، میرے پاس تو کوئی کتا نہیں ہے. میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کتوں کا کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کے کتے بھی آپ کے جو ہے اشرافیہ، وہ عوام کو پتہ ہے. بلاول صاحب نہیں، ایک منٹ سر، میں سوال تو پوچھ لوں نا. چوہدری صاحب آپ تو ابھی اتنے غم میں بیٹھے ہوئے تھے عوام کی، میری آنکھیں پوچھتا ہوں، میں پوچھتا ہوں کہ کون سے کتوں کی بات گیل صاحب کر رہے ہیں کہ روٹیاں کھاتے ہیں؟ کتے 4 ٹانگوں والے کتے جو دم ہلاتا ہے یار، کتا جو اینیمل ہوتا ہے پیٹ. میں عمران خان صاحب کے کتوں کی بات کر رہا ہوں. بتائیں جی. عمران خان صاحب ان کے پاس آج کل ایک ہی کتا ہے. اس کے بارے میں تو ریحام خان نے کچھ لکھا ہے، ملوایا جا سکتا ہے اس کے ساتھ. اس کا نام موٹو ہے اور آپ کو ملوا دیتے ہیں کسی دن. اچھا وہ کہاں پہ؟ اور آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، وہ والا کتا اردو میں بھونکتا ہے، یہ بھی میں بتا دوں آپ کو. تو آگے اگلی بات سر، اگلی بات سر، اب بات تو سن لیں. چودھری صاحب بات تو سن لینا سر، اب بات نہیں کرنے دیتے. جب میں آپ کو جواب دیتا ہوں پھر بات نہیں کرنے دیتے. بھاگنے والی بات خوب رہی. نہیں آپ سوچے کیا کہے. کچھ نہیں کہا یار، ایک تو میری باتوں کا آپ مطلب پتہ نہیں کہ جو آپ نے کہا کتا ہو گیا عمران خان صاحب کو جو کتا اردو میں بھونکتا ہے. ہاں تو اس کو سکھایا ہم نے، وہ اردو میں بھونکتا ہے. اردو میں بھونکتا ہے. وہ کون ہے؟ دنیا کا واحد، یہ ہم مانتے ہیں. بات یہ ہے یہ دنیا کا واحد کتا ہے جو عمران صاحب کے پاس ہے جس نے اردو سیکھ لی.
نہیں ہم مانتے ہیں یہ بات. ہاں تو ہم آپ کو بتا تو رہے ہیں آپ وہ اردو میں دیکھیں یہ ذرا غلط ہوگی. صاحب ڈھونڈنا پڑے گا وہ کون ہے جو اردو میں بھونکتا ہے, وہ کون ہے جو اردو میں بھونکتا ہے. چلے تو آپ کو میرے بھائیوں بات یہ ہے کتے کی, آپ نے سوچنا ہے ایک میری بات سنیں, آپ نے سوچنا کہ آپ والے تو وہ بھی انگریزی میں بھونکتے ہیں یار. یہ تو یہ دیکھیں کتے, میں کتوں کی بات کر رہا ہوں یار. ان کے والے کتے انگریزی میں بھونکتے ہیں, ہمارا کتا جو ہے وہ اردو میں بھونکتا ہے. یہی بات آپ کے پاس کوئی کتا نہیں بھائی. نہیں ان کے پاس نہیں, نہیں ان کے پاس نہیں, جس کے پاس نہیں میرے پاس بھی نہیں ہے. چلو آپ کے پاس بھی نہیں ہے. اچھا جی بات یہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے, اصل پوائنٹ ہے. میں اب اصل پوائنٹ مدعے پہ آتا ہوں. اجازت ہے مجھے بھی جی, کتوں پہ بات نہیں کرنی آپ نے, میں نے ایک بات کرنی. انہوں نے پہلے اپنے کتے کی بات کی ہے. اچھا چوئی صاحب بات یہ ہے, مجھے اتنا میں نے پہلے آپ کے کتے کی خوراک کی بات کی. لعنت بھیجیں جی ان چیزوں پہ. میں یہ بات کر رہا ہوں, ہم تو بھیج رہے ہیں پہلے, میں یہ کہہ رہا ہوں کتا جو ہے نا وہ ایک بڑا اچھا جانور ہے. بالکل وفادار ہے. جب انسان بھاگ جاتا ہے نا دوستوں وہ کھڑا رہتا ہے. تو اب کتے کی مزید تذلیل میرے شو پہ نہیں ہوگی. وفادار ہے. دوسری بات چوئی صاحب میں جاتا ہوں صدیق صاحب کے پاس رہا ہوں, لیکن سوال چھوڑے جا رہا ہوں آپ کے لیے. ابھی آپ غربت کا ایسا پہاڑ کھڑے کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ غریب اٹھ گیا, غریب مر گیا, اور ابھی مجھے پتا چلا ہے, ابھی بھی پتا چلا ہے, شہباز گل صاحب نے بتایا کہ آپ کی جو لیڈرشپ ہے بختاور صاحبہ بلا, ان کے تو کتے بھی 5 اسٹار ہوٹل کا کھانا کھاتے ہیں. چوئی صاحب یہ معافی نہیں ہوگی کہ غریب مر رہا ہے یہاں پہ اور آپ کے کتے 5 اسٹار ہوٹل کا کھانا کھا رہے ہیں. بریک کے بعد بس آ جائیں, ابھی آپ کو بات کریں. آپ کریں ان کے کتے کیا کھاتے ہیں, ان کے کتے وہ کہہ رہے ہیں غربت والا کھانا کھاتے ہیں. جی صدیق صاحب کچھ کہہ رہا ہے. ہمارا تو بیچارہ دیسی صاحب وہ ہے بہت آپ کی مرضی. جیسے بڑی عجیب عمران خان سی, اس پہ تو میں نہیں کر سکتا ڈسکشن کہ کون کتا ہے, کون کس کا کتا کیا کھاتا ہے, کیا کہتا ہے. یہ عجیب سی گفتگو ہے, اس پہ میں کیا بات کروں گا. لیکن میں یہ بات کروں گا کہ آپ نے گفتگو شروع کی تھی اللیگل اور امورل سے. خان صاحب نے 2002 میں اپنے کاغذات کے اندر اپنا ایسٹ ڈکلیئر نہیں کیا تھا. یہ امورل تھا یا اللیگل تھا؟ انہوں نے اپنے اثاثے نہیں ڈکلیئر کیے تھے جب انہوں نے الیکشن لڑا ہے, اور یہ سوال بڑی دفعہ اٹھایا گیا ہے. آپ ان سے پوچھیں گے بریک کے بعد یہ امورل ہے یا اللیگل؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں. عمران خان صاحب نے کالا دھن سفید کرنے کی اسکیم جو ہے اس کے اندر اپنا ایسٹ ڈکلیئر کیا تھا. اس سے پہلے کالا دھن سے فائدہ اٹھایا اسکیم سے فائدہ اٹھایا تھا. یہ امورل ہے یا اللیگل؟ یہ امورل ہے یا اللیگل ہے. عمران خان صاحب کی بیگم نے جو دیا تھا, کاغذ جمع کروایا تھا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ بینامی کے اندر انہوں نے پراپرٹی میرے نام پہ رکھی ہوئی تھی. بینامی میں پراپرٹی رکھنی امورل ہے یا اللیگل ہے؟ ہر وہ کام جس کو آج ہم اللیگل کر رہے ہیں یا امورل کہہ رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم زبان کی سختی میں بات کبھی کتوں تک کبھی یہاں وہاں لے جاتے ہیں. اصل بریک لینی پڑے گی سر, سوری میں بہت دیر سے کہہ رہے ہیں, آپ کمپلیٹ کر لیں. ٹھیک ہے, کوئی بات. میں یہیں سے آپ سے شروع کروں گا, یہ اور آپ کے سوال ان سے پٹ کروں گا. سب سے انٹرسٹنگ بات تو یہی ہوئی کہ شہباز گل صاحب نے کہا کچھ چیزیں اللیگل ہوتی ہیں, مورل نہیں ہوتی, کچھ چیزیں امورل ہوتی ہیں, اللیگل نہیں ہوتی. یہ بھی بڑی اچھی لگی, نہیں اچھی لگی بات, اس لیے دوبارہ کوٹ کر رہا ہوں. بریک لوں گا. لے جناب, بہت وارم ویلکم بیک. جو اللیگل ہوتا ہے وہ ضروری نہیں مورل ہو, جو امورل ہوتا ہے ضروری نہیں وہ اللیگل ہو. لیکن بات ہو رہی ہے کہ بیسکلی رانا ثناء اللہ صاحب کی جو گرفتاری ہوئی یہ کیا ہے؟ اگر یہ ثابت نہ ہو سکی تو اوبیسلی اللیگل ہو جائے گی. لیکن اگر رانا صاحب واقعتاً یہ کام کرتے پھر رہے ہیں تو پھر لیگل بھی مورل بھی ہے. کیوں جی مصدق صاحب؟ ویسے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ڈرگس کا کاروبار بھی کرتے ہیں. جی آپ کو پتا تھا؟ نہیں, کل پتہ چلا ہے. اچھا, ڈرگس کا کاروبار بھی کرتے ہیں. ابھی پتہ نہیں کون کون نکلے گا جس کے پاس کیا کیا کاروبار ہے. عجیب سی سچویشن ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا اصغر خان صاحب کو ایک دفعہ آئی بی کی گاڑی میں سے پانا چوری کرنے کے اوپر بھی اریسٹ کر لیا گیا تھا. پھر ایک دفعہ وہ ظہور الہی صاحب کے پاس کوئی بھینس بھی نکل آئی تھی, ان کے اوپر بھینس کی چوری کا مقدمہ بھٹو صاحب کے دور میں. جی. اور پھر یہ اس سے پہلے بھی ڈرگس کے کیسز جو ہیں وہ بنتے رہے ہیں. ایفیڈرین کا حنیف بھائی صاحب پہ ہوا. تو یہ بے شمار کیسز ہیں جی. یہ پاکستان کی ایک پرانی تحریک چل رہی ہے, پرانا سلسلہ چل رہا ہے. ہم بڑی دیر سے یہ بات, لیکن کوئی 1% بھی آپ کو شک نہیں کہ رانا صاحب شاید ڈرگس کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہ ہو. دیکھیں مجھے تو نہیں ہے شک, لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے پکڑ لی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ رانا صاحب نے پتہ نہیں آپ کے پروگرام پہ کہا ہے یا نہیں, مگر 3-4 لوگوں نے اپنے پروگرامز میں بتایا کہ ہر پروگرام میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ شاید میرا آخری پروگرام ہو, یہ مجھے اریسٹ کرنے کی کوشش. ہاں, وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی فیصلہ باد کے وہ پتہ نہیں کس ادارے کو اینٹی کرپشن والوں کو جو پرائم منسٹر نے کہا ہے. پھر انہوں نے اپنی سیکیورٹی
بڑھائی کیونکہ غالباً کسی پارک کے اندر ان کی پچھلی جو سیکیورٹی تھی ان کو کوئی تھریٹننگ سچویشن کریٹ ہوئی, انہوں نے اپنی سیکیورٹی چینج کی, سیکیورٹی بڑھائی. اب اس سچویشن میں جو پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو پکڑ لینا ہے, وزراء بھی وفاقی آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو پکڑ لینا ہے, نام لے کے کہہ رہے ہیں پکڑ لینا ہے, وہ بڑے بیوقوف ہوں گے کہ اپنی گاڑی کے اندر. یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. شہباز صاحب یہ بتائیں کہ کوئی اس کا انڈیپینڈنٹ گواہ, کوئی ویڈیو, کوئی فوٹیج نہیں ملی, اور یہ تو ایسا زبردست موقع تھا آپ لوگوں کو ان کو ذلیل کرنے کا کہ آپ اس پہ کوئی ویڈیو رکھتے ہیں, کوئی کیمرے ہوتے ہیں جس سے چلتا پتا کہ رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کی کوئی تو شہادت ہوتی, گواہ بھی آپ, مدعی بھی آپ, سب کچھ آپ ہی. 2-3 کیونکہ بڑا سیریس اور سینسٹیو معاملہ ہے. پولیٹیکل اپوزیشن اپنی جگہ ہوتی ہے, لیکن کسی بندے کے بھی اتنے ہینیس کرائم میں پکڑے جانا, کیونکہ اس کی لائف, اس کی پوری کریڈیبلٹی کا سوال ہے, تو اس کے اوپر بڑی سنجیدہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. تو میں اس کا بڑا سنجیدگی سے جواب دوں گا. رانا صاحب کی پولیٹکس کے ساتھ, ان کے کنڈکٹ کے ساتھ مجھے بہت ڈفرینس ہے, اور جو کچھ انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں کیا, جو کچھ بھی کیا, میں بہت ہی ان کا ناقد ہوں. لیکن میں یہ نہیں سمجھتا خلوص نیت سے کہ ہماری گورنمنٹ کی اس میں کوئی بھی انوالومنٹ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کے انڈر نہیں آتی ہے, افریدی صاحب نہیں, میں بتاتا ہوں, ڈرگز کے بالکل ہے, لیکن کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپریشنز, ہر آپریشن سے پہلے آپ سے, جیسے کاؤنٹر ٹیررزم ہے ہمارے انڈر ہے پنجاب میں, لیکن وہ اپنے ہر آپریشن سے پہلے ہم سے یہ لوگ بلیو نہیں کر رہے رانا صاحب جو ہے وہ 1500 کلو ہیروئن لے کے. میری پوری بات سنیے, میں دوبارہ I am no one to accuse, I am no one to say کہ رانا صاحب کے پاس تھی نہیں تھی. ANF ایک ایسا ادارہ ہے جو کاؤنٹر ٹیررزم کی طرح اپنے تمام جو آپریشنز ہے خود کرتا ہے. کاؤنٹر ٹیررزم ہر آپریشن ہم سے پوچھ کے نہیں کرتا, ان کی گورنمنٹ میں بھی ہر آپریشن وہ ان سے پوچھ کے نہیں کرتے, وہ ان کو ایک دیا ہوا ہے مینڈیٹ, اس مینڈیٹ کے اندر میرے خیال اگر ایک MNA کو انہوں نے اریسٹ کرنا تو پوچھیں گے تو صحیح ہوگا. نہیں سر, نہیں, میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, یہ بات ذہن میں سمجھیے. کچھ چیزیں دوبارہ, اب میں دوبارہ امورل اور انلیگل پہ آؤں گا, کچھ چیزیں ہم دماغ میں بنا لیتے ہیں. پوچھنا ضروری نہیں ہے اسپیکر سے MNA کو پکڑنے کے لیے, یہ غلط ہم نے یہاں پہ بار بار کوٹ کر, انفارم کرنا بھی ضروری نہیں ہے, آپ پکڑیں گے اس کے بعد انفارم کریں گے. یہ جو ہم نے یہاں پر اشرافیہ کے لیے ایک اور سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا اور اس کو پھر ہلانے نہیں دیتے ہم اسے, یہ برٹش امپائر سے بلیو دیٹ رانا ثناء اللہ جیسا پولیٹیکل ورکر جو ہے ہی از اے ڈرگ. میں دوبارہ اس کی میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں, آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. آپ عمران خان صاحب سے بہت ہی ریگولرلی ملتے ہیں جی, آپ کو جو وہاں ریفریشمنٹ ملتی ہے اس سے آپ کو حالات نظر آ جاتے ہیں حکومت کے کس طرح کے. نمبر 1. دوسرا, آپ انہیں اچھی طرح سے جانتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ 100 گرام ہیروئن پہ بھی اتنا 9C لگتا ہے, 100 گرام سے اوپر 110 گرام 120 گرام پہ بھی 9C لگتا ہے. اگر حکومت نے پولیٹیکلی وکٹمائز کرنا تھا, 30 کروڑ کی ہیروئن ڈالنی تھی ان پہ, وہ کہاں سے لائیں ہم 30 کروڑ کی؟ ہم نے ارینج کی ہوگی نا پولیٹیکلی وکٹمائز. یار ان کے بعد تو ہزاروں ہیں جو اینٹی نارکوٹک جو پکڑتے ہیں, یہ وہ کہیں سے ڈالنا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. وہ کہیں سے پھر نکالی ہے نا آپ نے, کیوں نکالی؟ آپ آدھا کلو ڈال دیں, کلو ڈال دیں, 15 کلو ڈالیں گے آپ, پکا کیس ڈالا ہوگا. نہیں پکا, وہ 100, میں یہی بتا رہا ہوں, کسی لائر سے بات کر لیں, اب 200 گرام ہو یا 100 کلو گرام ہو, سزا ایک, 100 کلو گرام ہو یا 200 گرام ہو, سزا ایک ہی ہے. نمبر 1. نمبر 2, ان کے خلاف FIR تھیں اوپن, ان کے پاس اوپن FIR تھی قتل کی, فیصل آباد میں ان کے اوپر نامزد ہوئی, اس میں پکڑ لیتے. ماڈل ٹاؤن میں آپ کے سامنے ان کو پکڑا جا سکتا ہے. ان کے اوپر منی لانڈرنگ کے چارجز ہیں. نادرا کا انہوں نے ریکارڈ ٹیمپر کروایا, ان کا صرف 2 بھائی تھے, ایک اللہ انہیں جنت میں جگہ دے فوت ہو گئے ہوئے ہیں, ایک حیات ہیں, اور ان کی صرف ایک بہن ہے, لیکن انہوں نے 11 یا 12 اپنے بہن بھائی جو ہے نادرا میں ایڈ کروائے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ ان جعلی ناموں کے ساتھ منی لانڈرنگ کرتے تھے, ان کو استعمال کرتے ہوئے. یہ بہت سارے کیسز تھے جس میں رانا ثناء اللہ صاحب کو پکڑا جا سکتا تھا. تو اتنے ہینیس کرائم میں کیوں پکڑنا ہے نا؟ اگر 100 گرام سے لیس ہو 2 سال صرف. جی مجھے پتا ہے, میں یہی کہہ رہا ہوں, 100 گرام سے اوپر, 100 گرام سے اوپر چلی جائے تو پھر وہ سزا جو ہے 7 سال 9C لگ گیا نا. تو 110 گرام ہو آپ کو یا 15 کلو یا 100 کلو ڈال دیا ہے کہ وہ ان کو پھانسی ہو سیدھی. نہیں, پھانسی شانسی کی بات دوبارہ آپ سے, 9C جو ہے دوبارہ نہیں سر, دیکھیے 110 گرام ہو یا 100 کلو گرام ہو, اس کی 2 ہی پر یا وہ پھانسی ہوگی یا آپ کے لائف امپریزنمنٹ. تو 15 کلو کیوں ڈال دیا یا 30 کروڑ کی ہم کہاں سے لائیں گے؟ 13 بندے مروا سکتے ہیں, یہ میں آئی کین انڈرسٹینڈ, لیکن ڈرگز کا بزنس کر سکتے ہیں, حیران کن بات ہے سر. بہت ساری چیزیں حیران کن ہوتی ہیں. میں دوبارہ یوز نہیں کر رہا, ANF is the one جو آزاد ادارہ ہے جسے اپنا کیس ڈیفینڈ کرنا ہے. اگر آپ ایک سیکنڈ, سوری ایک منٹ, آپ یہ بتائیں, آپ نے اس کی اتنا بڑا واقعہ تھا, یہ کوئی ویڈیو کوئی پروف؟ اچھا, میں اب آپ کو بتاتا ہوں. جب یہ واقعہ ہوا تو میں چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ میں تھا جی. مجھے پتہ چلا, ہماری میڈیا ٹیم نے میڈیا سے دیکھا, انفارم کیا, میں نے ان کو انفارم کیا, انہوں نے مجھے کہا پتہ کیجئے. میں نے اسی ٹائم جو ریلیونٹ آفیسز ہوتے ہیں سب کو فون کیا, کسی کو نہیں پتا تھا.
میں آپ کو پورا اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتا رہا ہوں. آپ پولیٹیکلی آپس میں تو کمیونیکیٹ کریں گے نا, اگر ہم آپ سے چھپائیں گے بھی. میں نے انٹیریئر منسٹر سے بات کی کیونکہ یہ ادارے انڈیپینڈنٹلی, ابھی ان کو اگر انفارمیشن ہو سکتا ہے انہوں نے بنائی ہو سکتا ہے انہوں نے ویڈیو بنائی ہو, مجھے نہیں پتا, لیکن وہ ادارے نے آپ کو جواب دینا, ہم نے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے وہ کچھ اور ہے. انہوں نے بولا ہمیں مخبری ہوئی, ہمیں پہلے سے پتا تھا. اگر آپ کو مخبری ہوئی اور پہلے سے پتہ ہوا تھا تو جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں جنہیں آپ وٹنسز کے طور پہ لاتے ہیں, ابھی تو صرف سرکاری لوگ ہیں جو وٹنس ہیں, آپ کو چاہیے تھا کہ آپ وہاں پہ وٹنس لے کے آتے, آپ پریس کو لے کر آتے, آپ کو مخبری ہوئی تھی تاکہ آپ وہاں پہ پکڑتے, سارے دیکھتے پکڑتے ہوئے. دوسری جو اہم بات ہے, آپ نے جب اتنی پکڑ لی, 15 کلو ہیروین اور 22 کلو تک منشیات آپ نے پکڑ لیں جس کی ڈیتھ سینٹنس ہے اگر وہ دینا چاہیں تو, جس سے ڈرایا جا رہا ہے بنیادی طور پہ, تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کی انویسٹیگیشن کے لیے جسمانی ریمانڈ کیوں نہیں مانگا آج؟ جب عدالت میں پیش ہوئے ہیں تو آپ نے انویسٹیگیٹ کرنا, اتنا بڑا ریکٹ ہے, کوئی بندہ 22 کلو گرام جو ہے, ایک منٹ سے بات ختم کر لیں, دیکھیں 15 کلو گرام ہیروین وہ کوئی ایک خود تو نہیں پی سکتا نا, ذاتی استعمال میں تو نہیں آ سکتا, تو آپ نے پورا ریکٹ جو ہے اس کو پکڑنا ہے, تو آپ اس کو پرسنل کسٹڈی میں رکھیں گے کہ بھائی یہ کدھر سے آئی, کدھر سے خریدی, اس کا کیا ثبوت ہے, کہاں بیچنے جا رہے تھے, وہ کون لوگ ہیں. آپ نے ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا, جسمانی ریمانڈ نہیں مانگا, کس لیے نہیں مانگا؟ جی بتائیں جی. اس کا جناب میں دوبارہ آپ کو کہا کہ میری این ایف سے بات ہوئی, میں نے ان سے آپ والے سوال پوچھے, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تمام ایویڈنس موجود ہے اور ہم کورٹ آف لاء میں دیکھیں اور وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہی ہمارا ایس او پی ہے. یعنی کہ میڈیا میں نہیں دے رہے, وہ کہہ رہے کورٹ آف لاء میں یہ ہمارا ایس او پی ہے, ایویڈنس ہے ان کے پاس. ہاں وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس پوری ایویڈنس سن لیجیے. میں نے بات کی ان سے, نہیں ویڈیو کی میں نے ایگزیکٹلی سوال نہیں کیا, لیکن انہوں نے کہا ہمارے پاس مکمل ایویڈنس ہے اور اس ریکٹ کو ہم پہلے سے پکڑ چکے ہیں. اس ریکٹ کو, اس کے جو لوگ تھے سارے, ان کو ہم پہلے سے پکڑ چکے ہیں, اس لیے ہمیں نہیں لینا پڑا کہ ہمارے پاس یہ مقدمہ سالو ہے. نیٹ ورک کو آپ کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں وہ نیٹ ورک کو پورے کے پورے کو ہم پہلے سے پکڑ چکے ہیں, اور رانا صاحب کی گرفتاری کے بعد یہ مکمل ہوا. ابھی ہم نے مزید تفتیش نہیں کرنی, ہم نے نہیں ہے. اگلی بات کل سے بتائی جا رہی ہے, اگلی بات کل سے بتائی جا رہی ہے, انہیں جیل میں پانی نہیں دیا جا رہا. یہ میں بات بتا دوں کہ وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ انہیں جیل میں پانی نہیں دیا جا رہا, انہیں پنکھا نہیں. یہ میں چیزیں ساری ریکارڈ پہ کر دوں کیونکہ اس کی ذمہ داری پنجاب حکومت پہ ہے. یہ والی بات ہماری, وہ 9C کے اندر پکڑے گئے ہیں. 9C میں آپ بیٹر کلاس جیل نہیں دے سکتے, جیل مینول چیک کر لیجئے, وہ کسی کو نہیں مل سکتی. تو آپ نے وہ کیا دیا ہوا ہے؟ وہ نارمل حوالات میں جیسے گند بھی ہے, کوڑا بھی, نہیں کوئی گند کوڑا نہیں ہے. نئے وہ سیل بنے ہوئے ہیں, 6 سیل ہیں یہ کینٹ جیل کے اندر, جہاں پہ ان قیدیوں کو رکھا جاتا ہے. ان کے جتنے 6 لوگ ہیں, وہ ایک بڑی بیرک ہے جس کے اندر وہ ان کے ساتھ ہیں, پنکھا لگا ہوا ہے. جی انہی کے اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں وہ جو پکڑے گئے ہیں, ان کے جرمنٹ میں ہیں, ان کے جرمنٹ میں کمپنیوں کو مل رہی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا, لیکن کیونکہ میں نے آپ کو بتایا پولیٹیکل اپوزیشن اپنی جگہ, لیکن یہ سینسٹیو معاملات ہوتے ہیں. جب چلے یار کو انٹرٹینمنٹ کے لیے تاش کو لوڈو بھجوا دیں تاکہ رانا صاحب کا, وہ اگر آپ بھیجیں, اگر آپ تاش بھیجنا چاہتے ہیں تو میں بھجوا دیتا ہوں. اگر آپ تاش بھجواتے ہیں, اچھا بات سن لیجیے پوری بات. ایک سیکنڈ کچھ چیزیں امپورٹنٹ جو میں بتا دوں. وہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں, کل رات ہی ان کے لیے انسولین کا ارینج کر دیا گیا تھا, کل بھی لگی, آج بھی لگی. آپ لوگ بڑے احسان مند ہیں. نہیں احسان مند نہیں, یہ ان کا حق ہے. صرف یہ بتانا تھا کہ ان کی پراپر دیکھ بھال. صاحب ہو سکتا ہے ہمیرا پتا اور رانا صاحب یہ کام کرتے ہوں جتنے وثوق سے یہ کہہ رہے ہیں یہ بات. جی چوئی صاحب. اچھا کامران صاحب, میں تو سمجھا میں وہ کلیم اللہ سے سلیم اللہ اور سلیم اللہ سے کلیم اللہ بال, سوری سر آئی واز لیٹ, صاحب سے شہباز, پلیز آئیے دوسرے پہ, سوری. اور میں تو بالکل ہی ایسے ہی لگا کہ 2-4 منٹ مجھے معاف کر دے, آگے چلیں. اچھا نہیں معاف ہی, میں ہم اور کر بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا میں نے ایک گزارش کی تھی. جی پہلی بات یہ ہے کہ میں ایک زرداری صاحب سے جب وہ احتساب الرحمان معافی مانگنے گئے جیل میں کہ میں نے بڑی غلطیاں کی, زیادتیاں کی, آپ مجھے معاف کر دیں, تو انہوں نے کہا بالکل معاف کر دیتا ہوں. 4 قتل کے مقدمات بنائے, معاف کر دیتا ہوں. کرپشن کے جھوٹے مقدمات بنائے, معاف کر دیتا ہوں. میرے گھوڑوں کو تم نے وہ مربع کھلایا جیسے یہ کتوں کو 5 سٹار کھلا رہے ہیں, معاف کر دیتا ہوں. میں ایک بندے کو بم باندھ کے وہ اغوا برائے توان کے لیے بینک میں لے کر گئے تھے, وہ انڑ کو وہ معاف کر دیتا ہوں. لاہور سے جب گرفتار ہوئے تھے تو کروڑ اربوں ڈالر پکڑے گئے تھے اور منوں ٹنوں سونا پکڑا گیا تھا, وہ معاف کر دیتا ہوں. ایک کیس میں معاف نہیں کروں گا تجھے, اور وہ جو تم نے منشیات کا کیس میرے اوپر بنایا تھا. میں باقی سارے کیس, باقی سب کچھ معاف کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ اس ملک کی تاریخ میں بدترین چیزیں ہوتی رہی ہیں, لیکن اس لیول پہ نہ جائیں. ان کو گرفتار اس لیے کیا گیا منشیات کے کیس میں کہ انہیں B کلاس
یا A کلاس یا کوئی وہ جیل نہ مل سکے اور ان کو سزا دی جا سکے، چونکہ انہوں نے جو گفتگو کی تھی وہ ہم بھی کبھی کبھی جذباتی ہو کے کر جاتے ہیں، اس کی سزا ملنی تھی. ایک دن پہلے انہوں نے کی تھی، ایک دن پہلے، اور اگلے دن ان کو اس میں گرفتار کیا. دوسری بات یہ ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں المیہ کیا ہے. اس وقت مارکیٹیں اس ملک کی ویران پڑی ہیں، اس وقت انڈسٹری جو ہے وہ سنسان پڑی ہے، تاجر پریشان کھڑے ہیں، کسان جو ہیں وہ بالکل وہ ڈوب رہے ہیں، عوام جو ہے وہ مر رہی ہے، اور جو پاکستان ہے وہ اس کی بری حالت ہوگی ہے، اور پھر بھی ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. یہ نہ کریں آپ، اصل میں بتائیں اس تھیٹر کو چھوڑ دیں. یہ وہ گلیڈیٹرز ہوتے تھے نا، وہ روم میں شیر چھوڑتے تھے، یہ گرفتاریوں کے شیر رکھے ہوئے ہیں. جس دن کوئی چیز بڑھانی ہوتی ہے اس دن ایک شیر چھوڑتے ہیں، وہ بھوکے لوگوں کو کھا لیتا ہے، اور وہ کسی کو گرفتار کر لیتے ہیں، اور جو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کلیپنگ کریں، تالیاں بجائیں آپ پھر وہ گیس مہنگی کرتے ہیں، پھر بجلی مہنگی کرتے ہیں، پھر کھانے پینے کی چیزیں مہنگی کرتے ہیں، دالیں، آٹا، چینی، گھی، 48 روپے کلو تھی پچھلے سال. اس سال اس وقت 72 روپے ہوگی ہے. کہہ رہے ہیں تحقیقات کرائیں، ہم نہیں کہہ رہے، ان کا ایک سابق وزیر خزانہ کہہ رہا ہے تحقیقات کرائیں. ہاں اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کیوں نہیں کروا رہے یہ؟ اور اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں کامران صاحب. جی 21,000 سٹوڈنٹ فیک ہیں. آج بھی نیب کی ادھر ہوئی ہے، میٹنگ ہوئی ہے، ایک KPK کا کیس اٹھایا ہو. یہ ساری دنیا کو کرپشن نظر آ رہی ہے، BRT میں صرف نیب کو نظر نہیں آ رہی. یہ 21,000 سٹوڈنٹس کا، سونامی ٹری کا، معلم جبہ سے لے کر 17 کیسز ہیں. ایک نظر نہیں آ رہا کسی کو، اور ایک میں گرفتاری نہیں ہو رہی. سابق وزیر اعلیٰ گرفتار ہونا چاہیے، موجودہ وزیر اعلیٰ گرفتار ہونا چاہیے. یہ صرف گرفتاریاں صرف اپوزیشن کے لیے ہیں. اور میں یہاں پہ ایک بات آپ کو بتا دوں، فاشزم کی بات کی. فاشزم کی پہلی نشانی کیا تھی؟ ہٹلر بھی الیکشن لڑ کے آیا تھا، وہ کوئی مارشل لا لگا کے تو نہیں آیا تھا، الیکشن لڑ کے. ایسے ہی لوگوں کے جذبات سے کھیل کر آ کر فاشزم نافذ ہوتا ہے. پہلی نشانی کیا ہوتی ہے کہ مخالف کی آواز کو بند کرو، سینسرشپ لگاؤ، اور اپنا پروپیگنڈا جھوٹا اتنا کرو کہ لوگ اس کو سچ مان لیں. یہ پہلی نشانی ہوتی ہے. اس کے بعد دوسری بھی ہے، پھر کبھی بات کریں گے. مجھے یہ بتائیں، زرداری صاحب کا آف ایئر کیا گیا، ایک انٹرویو شروع ہوا تھا. کیا اس ملک میں سہولت مرزا کا نہیں ہوا؟ ڈیتھ سیل سے ہوا تھا. کیا اس ملک میں کس کا، وہ احسان اللہ احسان کا نہیں ہوا، انٹرویو نہیں چلا؟ کس کا نہیں چلا؟ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ زرداری صاحب کا بھی ہے، پرائم منسٹر کا بھی تھا. ٹھیک ہے جی، بات ہو گئی ہے. تو شہباز گل صاحب، ہر برائی کی جڑ اپوزیشن ہونے کے باوجود اس ملک کے حالات سمجھ نہیں رہے. دیکھیے میں بتاتا ہوں، سمپل سی بات ہے یہ بڑی. یہ آپ سب کو بھر لیں اندر جیلوں میں. یہ آپ کا بہت ویلڈ سوال بھی ہے، اور آپ کا ایز اے پیٹریوٹک پاکستانی بہت اچھا کنسرن بھی ہے. کیونکہ ایز اے میڈیا پرسن آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آف دا ڈے آئے آپ ان کو سسپیشن کی نگاہ سے دیکھیں کہ یہ میری عوام کے لیے میرے لیے ٹھیک کر رہی ہے غلط کر رہی ہے, اور آپ ایسے سوال کریں. بریک ادھر جا رہے ہیں, جلدی سے بتا دیں مجھے کیا کرنا ہے. میں بعد میں بات کر لیتا ہوں, بریک نہیں ہوگا پھر. اچھا, تو اس میں سمپل بات یہ کہ 50 سال یہ دونوں پارٹیز گورنمنٹ میں رہیں, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. 1958 سے یہ شروع ہوئے. اس ملک میں کچھ تو برا ہوا نا. آپ جا کے گھر والد صاحب سے پوچھ لیجئے کہ کچھ تو گھر اس میں جب وہ چھوٹے تھے یہ ملک کیا تھا آج کیا ہے, کچھ تو یہاں برا ہوا. اخلاقیات کی تباہی ہوئی, اکانومی کی تباہی ہوئی, کچھ تو کس نے برا کیا؟ جو حکومت میں تھے انہوں نے برا کیا. آپ اس کو ٹھیک کرتے کرتے ٹائم لگے گا نا. تو ہم کر رہے ہیں, ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو لے آئے ہیں نا نیچے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو آلریڈی نیچے لے آئے. آپ نے بھی یہ فیشزم وغیرہ کی جو بات کی ہے, یہ خان صاحب خود ذرا احتیاط کریں الفاظ کے چناؤ میں. ان کو ہٹلر کی ایگزامپل دینے کی کیا ضرورت جب یو ٹرن کی دی, جب انہوں نے کیوں کہا کہ اگر ہٹلر یو ٹرن لے لیتا, کیا کن لوگوں کو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, کس طرح کے کیریکٹرز کو آپ کہہ رہے ہیں اس ملک میں کیا ہو رہا ہے ایکچولی بیسیکلی. آپ دیکھیے کوئی میڈیا کے اندر جتنا دباؤ ہے, بہت دفعہ یوز کرتے ہیں نہیں سمجھانے کے لیے لوگوں کو یوز کرتے ہیں. میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں بریک لینی پڑے گی جی مجھے یہاں پہ. آپ بہت چیزیں سمجھانے لے جی. آج کا جو مورل آف دا سٹوری ہے کہ شہباز صاحب نے کہا کچھ چیزیں جو انلیگل ہوتی ہیں ایمورل نہیں ہوتی, اور جو ایمورل ہوتی ہیں وہ انلیگل ہو سکتی ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کچھ چیزیں, کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو لیگل بھی ہوتے ہیں, مورل بھی ہوتے ہیں. ہمیں ان کی طرف زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے کل تک اجازت. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.